بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اور یو آل، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے اقبال کا نظریہ خودی اور دیگر اقبال کے نظریات سے خودی کا تعلق ڈیٹیل کے ساتھ۔ خودی کی تعریف۔ اقبال کے کلام اور فلسفے کا سب سے اہم مرکزی نقطہ خودی ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی سے مراد محض غرور یا تکبر نہیں بلکہ احساس غیرت مندی، جذبہ خودداری یعنی اپنی غیرت کا عرفان، اپنی ذات کا عرفان، خود شناسی، اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنا اور اپنی انا کو جراحت و شکست سے محفوظ رکھتے ہوئے دوسروں کا سہارا لینے کے بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرنا۔ شعری مثالیں بھی لازماً دیا کریں تاکہ آپ کو اچھے مارکس ملیں۔ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہد اس کے پیچھے نہد سامنے، زمانے کے دھاروں میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ اب استحکام خودی کے 3 مراحل ہیں۔ اقبال نے اپنی فارسی مثنوی اسرار خودی میں خودی کی تربیت اور استحکام کے مندرجہ ذیل 3 مراحل بیان کیے ہیں۔ ان مراحل کا مقصد ایک عام انسان کو مرد مومن یا انسان کامل کے درجے تک پہنچانا ہے۔ اطاعت الہی، یہ خودی کا پہلا مرحلہ ہے جس میں انسان خدا کے احکامات اور شریعت اسلامی کی پابندی کرتا ہے۔ یہ تربیت خودی کا آغاز ہے جس میں صبر و استقلال کے ساتھ فرائض منصبی کو مقصد حیات سمجھا جاتا ہے، اور اطاعت سے مراد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی اطاعت الہی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضبط نفس، دوسرا مرحلہ اپنے نفس اور اپنے جذبات پر قابو پانے کا ہے۔ جب انسان اطاعت کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے اپنے نفس کی سرکش خواہشات، خوف، لالچ اور حسد جیسی بیماریوں پر فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ اقبال کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا اصل مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کے سوا تمام باطل قوتوں اور اپنی نفسانی خواہشات کے بتوں کو توڑ ڈالے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ۔ اس مرحلے میں انسانی نفس کی اقسام پر مختصراً روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم ضبط نفس کا دوسرا مرحلہ دیکھ رہے ہیں استحکام خودی کے مراحل میں، اور اسی میں ہم نے نفس کی اقسام کو ڈیفائن کرنا ہے۔ نفس امارہ، یہ نفس کی وہ ابتدائی حالت ہے جہاں انسان اپنی خواہشات اور جبلتوں کا غلام ہوتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے اور اسے گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ یاد رہے کہ نفس کی یہاں میں جو 4 اقسام آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، یہ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، سورہ یوسف میں ہے، یعنی نفس امارہ جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا ضمیر اسے غلطی سرزد ہونے پر ملامت کرتا ہے۔ اس نفس کو ضمیر کی آواز بھی کہا جاتا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، سورہ قیامت میں ہے۔ نفس ملہمہ، یہ وہ نفس ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھائی اور برائی کا الہام ہوتا ہے۔ اس مقام پر انسان کو نیکی کرنے میں سکون اور برائی سے دوری میں عافیت محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس نفس کو اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری کا الہام کیا، سورہ شمس۔ نفس مطمئنہ، یہ نفس کی سب سے اعلیٰ اور کامل حالت ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو ہر حالت میں رب کی رضا پر راضی اور مطمئن رہتا ہے۔ یہ انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا مقام ہے۔ اے ایمان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، سورہ فجر کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ تھیں نفس کی 4 اقسام۔ اب ہم خودی کا تیسرا مرحلہ دیکھتے ہیں جو کہ ہے نیابت الہی۔
یہ خودی کی تربیت کا آخری اور بلند ترین مقام ہے۔ پہلے 2 مراحل سے گزرنے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سچا نائب بن سکے۔ نیابت یعنی نائب سے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی کیا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے، میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا، یعنی کہ خلافت کا جو بار ہے، جو وزن ہے، انسان کے سر پہ ہے تمام مخلوقات میں سے۔ اس لیے ناصر کاظمی خود کو کہہ رہے ہیں کہ میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ڈھل جاتی ہے۔ وہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرتا ہے اور انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اقبال اسے ہی مرد مومن کہتے ہیں۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ اب ہے خودی اور دیگر نظریات کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ دراصل اقبال کا جو نظریہ خودی ہے وہ باقی تمام نظریات سے جڑا ہوا ہے اور باقی تمام نظریات اسی کے حصے ہیں، یوں سمجھ لیجئے۔ اقبال کا نظریہ خودی کوئی الگ تھلگ تصور نہیں بلکہ تمام دیگر اہم نظریات، عشق، فکر، مرد مومن، شاہین، فن، خیر و شر اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ ان تمام تصورات کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی خودی کی تربیت اور اس کا تحفظ۔ ذیل میں اقبال کے دیگر بڑے نظریات کا خودی سے تعلق واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو سمجھ آئے گی، نظریہ خودی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، باقی تمام تصورات خودی کی مضبوطی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے استحکام کے لیے خودی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد نظریہ خودی، پھر تصور عشق وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو نظریات ہیں ان سے گزرنے کے بعد آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بے خودی کا۔ اسے میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بنایا ہے۔ اقبال کا نظریہ خودی کا تعلق تصور عشق سے بھی ہے، مرد مومن سے بھی ہے، خیر و شر سے بھی ہے، شاہین سے بھی ہے، فن سے بھی ہے، عقل و خرد سے بھی ہے، تصور فکر بھی خودی سے جڑا ہوا ہے۔ ان تمام نظریات کا تعلق اقبال کے نظریہ خودی سے ہے اور خودی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پھر ان تمام سے گزرنے کے بعد جب انسان جاتا ہے تو وہ بے خودی بن جاتا ہے۔ آخری مرحلہ، سب سے آخری مرحلہ پھر بے خودی کا ہے۔ ان تمام سے گزرنے کے بعد اب ہم ان کا تعلق دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو مزید ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے۔ اقبال کے تصور عشق میں اقبال کے نزدیک عشق وہ قوت ہے جو خودی کو جلا بخشتی ہے۔ عقل انسان کو احتیاط سکھاتی ہے جبکہ عشق اسے مہم جوئی اور قربانی کا حوصلہ دیتا ہے۔ عشق سے مراد جذب باطن، جس کی بدولت طالب تعینات کے پردوں کو ہٹا کر حقیقت کی بلا واسطہ معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ عشق کے بغیر خودی مرجھا جاتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ایک اور شعر دیکھتے ہیں۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمیں و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ آگے ہے مرد مومن اور خودی کا تعلق۔ مرد مومن دراصل خودی کی عملی تصویر کا نام ہے۔ جب کسی فرد کی خودی اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کے مراحل طے کر لیتی ہے تو وہ مرد مومن بن جاتا ہے۔ مرد مومن کی خودی اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ کائنات کو اسیر کرنے والا، عناصر فطرت کی باغ ڈور ہاتھ میں لینے والا، بلکہ وقت کو بھی اپنے قبضے میں کرنا جانتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تصور خیر و شر اور خودی کا تعلق محض اخلاقی نہیں بلکہ وجودی ہے۔ اقبال کے نزدیک خیر وہ ہے جو خودی کو مضبوط کرے اور شر وہ ہے جو خودی کو کمزور یا پامال کر دے۔ ہم خیر و شر کے ذریعے آپ کو آزماتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
اب ہے جی اقبال کا تصور شاہین، جس کو میں نے بچپن میں پڑھا تھا اور میں نے اپنا نام سائمہ خان سے سائمہ شاہین میں تبدیل کر دیا تھا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تصور شاہین کیا ہے اور مجھے یہ کیوں پسند آیا تھا۔ اقبال کا پسندیدہ پرندہ شاہین ہے، جو خودی کی مختلف صفات کی علامت ہے۔ شاہین کی خودداری، بلند پروازی، کسی سے چھین کر نہ کھانا اور مردار بھی نہ کھانا، بلکہ خود اپنا شکار کرنا، یعنی خود اپنی دنیا آپ پیدا کرنا، گھونسلے میں نہ رہنا، درویش صفت ہونا جیسی صفات دراصل خودی کی بے نیازی کی عکاسی کرتی ہیں۔ اقبال کا تصور شاہین نوجوان کو سبق دیتا ہے کہ وہ اپنی خودی کو پستی سے بچائیں اور ستاروں پر کمند ڈالیں۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں، کہ شاہیں کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ شاہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ آگے ہے اقبال کا تصور فن۔ اس کے متعلق اقبال کہتے ہیں کہ ہر وہ فن جو زندگی کے لیے فائدہ مند ہو، وہی اچھا اور جائز ہے۔ انسان کی ہمت کو پست اور جذبات کو مردہ کرنے والا آرٹ قابل نفرت ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فن کو خودی کے تابع ہونا چاہیے اور اجتماعی زندگی کی نشو و نما کرنی چاہیے۔ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ اب ہے اقبال کا تصور فقر۔ اقبال کے نزدیک کوئی معاشی پسماندگی یا گدہ گری ان کا تصور فقر نہیں، بلکہ یہ ایک اعلیٰ نفسیاتی اور روحانی معیار ہے جو خودی کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک فقر وہ ڈھال ہے جو خودی کو دنیاوی آلودگیوں اور غیر اللہ کی غلامی سے بچاتا ہے۔ فقر کا بنیادی مقصد انسان کے اندر بے نیازی پیدا کرنا ہے، اور یہی بے نیازی انسان کو حکمرانوں، ظالموں اور مادی ضرورتوں کے سامنے جھکنے سے روکتی ہے۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسداللہ۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، ہراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ خودی اور بے خودی دو متضاد الفاظ نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ اگر خودی انسان کی اپنی ذات کی پہچان ہے تو بے خودی اس ذات کا ملت اور معاشرے کے ساتھ تعلق ہے۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ لازماً کسی قوم، کسی معاشرے اور ملت کا فرد ہوتا ہے۔ فرد اور ملت کے درمیان رابطے کے کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں، انہی رابطے کے اصول و قوانین کو بے خودی کہتے ہیں، یعنی کہ اجتماعی خودی۔ اقبال استحکام کے انہی اصول و قوانین کو، معاشرے کے انہی اصول و قوانین کو اقبال بے خودی کہتے ہیں۔ فرد اپنی خودی کے ارتقاء اور استحکام کے بعد ملت کا ایک بیش قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور ملت اپنے آئین و قوانین اس پر لاگو کرتی ہے اور اس کی خودی کو تعمیر و تخلیقی حدود کی پابند کرتی ہے، تاکہ وہ اجتماعی مفاد کو انفرادی مفاد پر ترجیح دے سکے۔ یہی بے خودی ہے، اور اس سے منسلک اشعار چند میں نے یہاں لکھ دیے ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا اقبال کا نظریہ خودی اور اس کے دیگر نظریات سے تعلقات۔ اگر آپ کو میرے نوٹ سے کہیں بھی ذرا سا بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔